فرمائے، امام برحق کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور مولا کے ظہور کو ہمارے حق میں عافیت قرار دے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے والدیگر بلندر صلوات۔ عزیزان محترم، علماء، طلاب، اساتید، فضلاء گرامی، مجلس اعزا، اول مظلوم عالم مولا علی ابن ابی طالب، وہ ذات کہ جس ذات کی پوری زندگی اطاعت پروردگار میں گزری، اطاعت رسول میں گزری، اور یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھ علی کو یہ تو پسند ہے کہ میں کانٹوں کے بستر پہ سو جاؤں، لیکن مجھ علی کو یہ گوارا نہیں کہ میں پلک جھپکنے جتنا اپنے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کروں۔ پوری زندگی مولا کی جو گزری ہے وہ اطاعت پروردگار میں گزری ہے، بندگی پروردگار میں گزری ہے، اور علی نے اپنی ذات کو ذات پروردگار میں فنا کر دیا تھا، اس لیے تو علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی۔ جہاں پیغمبر عظیم الشان اسلام نے متعدد مقامات پر علی کی عظمت، علی کے شرف اور علی کے کمال کا اعلان کیا ہے، اس حدیث میں بھی جسے میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی پیغمبر عظیم الشان اسلام نے امیر المومنین کی ایک اور عظمت کا اعلان کیا ہے۔ حدیث کو نقل سنی شیعہ معتبر کتب نے نقل کیا، اور حدیث صحیح السند حدیث کہ جسے مخالفین نے اہل سنت نے بھی نقل کیا، اور حدیث کا راوی جناب ابو ذر غفاری ہے، وہ ذات کہ جسے عامہ اور خاص دونوں مانتے ہیں اور جس کی عظمت کے قائل ہیں، وہ ابو ذر کے جو دیوانہ علی کے نام کے ساتھ مشہور تھا، وہ ابو ذر کے جو محب اہل بیت اور محب امیر المومنین کے عنوان سے شہرت رکھتا تھا، چاہے وہ مدینہ میں ہو یا مکہ میں ہو، گلیوں میں ہو یا مسجد میں ہو، محراب میں ہو یا منبر پہ ہو، شہر میں ہو یا گاؤں میں ہو، دوستوں کے جھرمٹ میں ہو یا دشمن خدا، دشمن رسول اور دشمن علی امیر شام کے دربار میں کھڑا ہو، اس زبان نے ہمیشہ حق بیان کیا ہے، اور حق کی ابتدا علی ولی کے فضائل سے کی ہے، اور اس میں بھی یہی فرمایا، اور شام میں بھی یہی کہا تھا، کبھی کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے علی کے فضائل بیان کیے، تو کبھی شہر دشمن میں کھڑے ہو کر کہا، اے لوگوں جو مجھے جانتے ہو وہ جان لو، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، میں جندب جنادہ ابو ذر غفاری، میں نے اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، نبیوں کا سلطان یہ فرما رہا تھا، کیا فرمایا؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے مجھ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ رسول کی معصیت و نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر فرمایا ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ رسول کی اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے مجھ رسول کی نافرمانی کی۔ اطاعت پروردگار کو بیان کرنا تھا، اور اس حدیث میں باقاعدہ نام امیر المومنین کو لایا گیا ہے، اور خود یہ اطاعت جو ہے، خود اطاعت کا جو نتیجہ اور اطاعت کا جو استدلال کیا جاتا ہے، فرمایا اطاعت ہوتی بھی جہاں ہے جہاں پر پہلی چیز کہ جس پہ زور دیا گیا ہے وہ عصمت ہو، یعنی خود اس حدیث میں بھی عصمت امیر المومنین کو بیان کیا جا رہا ہے، اور مولا کی عصمت کا نتیجہ نکالا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عامہ کہ جو پیغمبر کی عصمت کے تو قائل ہیں اور اس حدیث کو پڑھتے بھی ہیں، نقل بھی کرتے ہیں، رسول کی عصمت پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ بھائی حدیث کے پہلے حصے میں اگر رسول کی عصمت کا نتیجہ نکالتے ہو تو حدیث کے آخری حصے میں علی کی عصمت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس حدیث میں باقاعدہ نام امیر المومنین کو لیا جاتا ہے، وَإِلَّا خود عصمت کے اعتبار سے تو قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں، اور اطاعت کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں۔ خود آیہ مجیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خود عصمت امیر المومنین اور عصمت اہل بیت علیہ السلام پر دلالت کر رہی ہے، یا پھر خود آیہ مجیدہ جو اطاعت کے عنوان سے آئی ہے امیر المومنین کی ذات اور ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کو بیان کرتی ہے، کیونکہ وہاں پر مشکل یہ تھی
لوگوں نے اعتراض بھی کیا، جس زبان نے علی کی اطاعت کو قرآن سے بیان کیا اسی زبان نے علی کی اطاعت کو اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ وہاں اولی الامر سے لوگوں نے عجیب عجیب مرادیں لی، کسی نے خلیفہ مراد لیا، کسی نے صاحب حکم و صاحب سلطنت مراد لیا، کسی نے اہل علم مراد لیے، بہت کم تھے جنہوں نے اولی الامر سے مراد علی اور علی کے 11 بیٹے مراد لیے۔ تو جن کو شک تھا ان کے شک کو دور کرنے کے لیے اس حدیث میں پیغمبر نے یوں بیان فرما دیا، فرمایا جس نے جو چاہتا ہے کہ مجھ رسول کی اطاعت کرے اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری معصیت اور میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ بیان کرنے کے بعد اسی آیت کی تفسیر بیان کر دی جاتی ہے کہ جس آیت میں اللہ کی اطاعت کے بعد میری اطاعت کو بیان کیا گیا تھا اور اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کو بیان کیا گیا تھا، اس اولی الامر سے مراد علی اور علی کے بیٹوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اور اطاعت مراد تھی عزیزان محترم، اور اطاعت کو آپ دیکھیں آپ کہ اطاعت اور معصیت دو چیزوں کو اس حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، ایک اطاعت ہے اور ایک معصیت ہے، یعنی ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے، ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے ایک چیز سے روکا جا رہا ہے۔ امر اور نہیں کا تعلق جو ہے یعنی دونوں حکم ہے، ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور ایک چیز سے روکا جا رہا ہے، اور امر اور نہیں دونوں جو ہیں ارادے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب تک ارادہ نہ ہو امر نہیں ہوتا، جب تک ارادہ نہ ہو نہیں ہوتا۔ اگر میں اس حدیث کے ترجمے کو یوں بیان کروں کہ رسول اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور علی کی اطاعت، اللہ کی طرف سے انکار، اللہ کی طرف سے نہیں، اس کے رسول کی طرف سے نہیں اور امیر المومنین کی طرف سے نہیں، یہ امر اور نہیں جہاں ارادے کے محتاج ہیں، جیسے اللہ ارادہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ اس کے امر کے خلاف نہیں ہوتا، اسی طرح رسول بھی ارادہ کرتا ہے اور رسول کا ارادہ بھی اس کے امر کے مخالف نہیں ہوتا، ویسے ہی اللہ کے رسول کے ارادے کے بعد علی کا ارادہ بھی اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے۔ علی ارادہ کر لیتا ہے تو علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ جس چیز کا علی حکم دے دیتا ہے سمجھے ایسی ہے جیسے اللہ نے اس چیز کا حکم دے دیا ہو، اور جس چیز سے امیر المومنین روک دیتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے خدا نے اس چیز سے روک دیا ہو۔ پھر کسی امر خود اسی اطاعت پروردگار عنوان سے حدیث قدسی کے جملے ہیں، فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّ عَبْدًا یا مومنا یا من کا لفظ آیا وَلَأُدْخِلَنَّ مَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا وَإِنْ عَصَانِي، حدیث قدسی کے جملے ہیں، فرمایا میں ضرور بر ضرور اس کو جنت میں بھیجوں گا، فرمایا اُدْخِلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا، فرمایا میں اس کو ضرور بر ضرور جنت میں بھیجوں گا جس نے علی کی اطاعت کی ہو، چاہے اس نے میرے عمل کی مخالفت کی ہو۔ اور پھر میں اس کو آگے توضیح دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّ النَّارَ، فرمایا میں اس کو ضرور پر ضرور جہنم میں ڈالوں گا، مَنْ عَصَاهُ وَإِنْ عَطَانِي، کہ جس نے علی کی نافرمانی کی ہو چاہے مجھے رب کی اطاعت ہی کیوں نہ کرتا رہا۔ اور پھر اگلی حدیث میں جملے ہیں پیغمبر عظیم الشان اسلام سے، کیا فرمایا؟ فرمایا خداوند کریم اس مومن کا اور اس بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، اے علی جو تیری ولایت کے بغیر آئے اور جو تیری ولایت نہ رکھتا ہو اور تیرے دشمن سے برات کا اعلان نہ کرتا ہو۔ عزیزان محترم آئیں اور ان تینوں حدیثوں کو آپس میں ربط دیں۔ پہلی حدیث علی مولا کی ولایت کو اور علی مولا کی نافرمانی کو رسول اور خدا کی اطاعت و نافرمانی کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ پھر حدیث قدسی میں خدا فرما رہا ہے کہ میں ضرور بر ضرور اسے جنت میں لے کے جاؤں گا کہ جس نے علی کی اطاعت کی، اور اس کو جہنم میں ڈالوں گا جس نے علی کی نافرمانی کی۔ پھر تیسری حدیث میں ارشاد پیغمبر ہو رہا ہے، فرمایا جو علی کی ولایت کے بغیر آیا اس کا ایمان بھی قبول نہیں، عمل کا مرتبہ بعد میں آتا ہے، پہلا مرتبہ ایمان کا ہے، ایمان ہوگا تو عمل آئے گا۔ بھائی جو دنیا میں چاہے جتنے روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، حج کرتا رہے، انفاق کرتا رہے، اگر ایمان نہیں ہے علی پہ تو کچھ قبول نہیں ہے۔ پیغمبر یہی کہنے جا رہے ہیں کہ علی کی ولایت کے ایمان کے بغیر چاہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے دیتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، آپ باقی تمام کام کرتا رہے، اگر علی کے ولایت کے بغیر آیا تو میں خالق کہہ رہا ہوں میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔
وہ اللہ نے جہاں اپنی ہدایت کہا ہے وہاں پر مقصد یہ ہے، امیر المومنین نے اپنی ذات کو فنا کر دیا تھا ذات پروردگار میں، علی کا کوئی فعل ذات پروردگار کے عمل کے علاوہ نہ تھا، عظمت امیر المومنین۔ اور پھر یہ جو حدیث آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ علی امیر المومنین کے بارے میں کہ علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، جب میں اس حدیث کے ذیل میں گیا اور میں نے اس کی تفسیر دیکھی، فرمایا علی وجہ اللہ ہے تو کیسے وجہ اللہ ہے؟ کیا ظاہری طور پر جس سے یہ غالب مراد لیتے ہیں کہ علی اللہ کا چہرہ اور وہ سارا کچھ پورا ایک انسانی سٹرکچر بنا کر پورا ایک سلسلہ بیان کر دیا جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، علی وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ سے مراد یہ نہیں ہے جو ظاہری آپ معنی مراد لیتے ہیں۔ فرمایا علی نے اپنے آپ کو ذات پروردگار میں ایسے فنا کیا ہے، اب اگر تیرے عمل کو دیکھ کر علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھنا علی کے چہرے کی رضاعت اللہ کی رضاعت بن جاتی ہے، علی کے چہرے کی ناراضگی خدا کی ناراضگی بن جاتی ہے۔ آواز بلند صلوات علی کی رضاعت اللہ کی رضاعت ہے۔ اگر علی تیرے عمل کو دیکھ کر مسکرا دے تو سمجھے اللہ راضی ہے، اور اگر علی تیرے چہرے کی طرف دیکھ کر ناراض ہو جائے تو سمجھو اللہ ناراض ہے۔ یہ علی کی عظمت ہی تو ہے۔ آپ آئے دیکھیں پیغمبر عظیم الشان اسلام نے اپنی پوری زندگی میں جو اہمیت امیر المومنین کو دی ہے یا جو عظمت امیر المومنین کی بیان کی ہے، بڑے پیارے جملے تھے ایت اللہ وحید خراسانی اور باقی بزرگان کے میں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں علی ولی کے فضائل میں کا فضیلت اس کی بیان کی جاتی ہے جس کی کامل معرفت ہو جائے۔ لوگوں نے اس حدیث کو ہی نہیں پڑھا، کہاں فقط جہاں پر روکا ہے رک جاؤ، وہاں پر رک جانا ضروری ہے۔ پیغمبر کے سلطان نے نہیں فرمایا کہ اے علی اللہ کو میرے اور تیرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، مجھے تیرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور تجھے اللہ اور میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ علی وہ ذات ہے جس کی کنہ معرفت کا کسی کو ادراک نہیں۔ یہ جتنے فضائل اور فضیلتیں پڑھی جاتی ہیں امیر المومنین کی، یہ میری عقل اور میرے ذہن اور میرے سامنے جو بیان کی گئی ہیں، پیغمبر نے یہی تو فرمایا تھا امیر المومنین کو دیکھنے کے بعد، کہا تھا اے علی ابن ابی طالب اگر تیرے بارے میں وہی نظریہ لوگ نہ رکھتے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں لوگوں نے رکھا تھا تو میں تیرے فضائل بیان کرتا اور تیرے فضائل اتنے عظیم ہو جاتے کہ لوگ تیرے پاؤں کی مٹی کو اٹھا کر تبرک اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ عظمت امیر المومنین تھی۔ جہاں کہیں بھی دیکھو ان فضائل کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا عزیزان محترم وہ یہی تھا کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ ہر فضیلت ایک فضل مانگتی ہے، ایک شرف مانگتی ہے، بدون فضل اور شرف فضیلت کا کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ تو امیر المومنین کی جو فضیلت بیان کر دی جاتی تھی مولا اس کے لائق ہوتے تھے۔ حق غصب ہوا، اور آپ آئیں دیکھیں علم کے میدان میں چلے جائیں، القاب کے میدان میں چلے جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں وہاں پر یعنی ایک ایسا ڈاکہ ڈالا گیا ہے امیر المومنین کے حق کے اوپر۔ حالت یہ منبر پہ ایسا شخص آ کے بیٹھا جس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ ایک مجنونہ عورت کو پکڑ کے لایا گیا اور اس پہ حد جاری کرنی تھی کہ اس سے نعوذ باللہ یہ فعل بد کی مرتکب ہوئی ہے اور اس پہ حد جاری کی جائے۔ قریب تھا خلیفہ دوم اس پہ حد جاری کر دے۔ امیر المومنین کا گزر ہوا، مولا رکے، رکنے کے بعد قریب آئے، کہا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ اس نے یہ فعل بد کی مرتکب ہوئی ہے اور اس کا گناہ مورث ہو چکا ہے، لوگوں نے اس کے خلاف شہادت دے دی اور میں اس پہ حد جاری کرنے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور میں کہتا ہوں مولا نے اپنے منبر کی طرف بھی دیکھا ہوگا کہ یہ منبر تیرے لائق نہ تھا، اے وقت تم نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا، رفع من امتی 9 لوگوں سے عذاب اور قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ رفع من امتی یعنی قلم کے عنوان سے رفع من امتی 9 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، قلم عذاب و عقاب کو۔ ان میں سے ایک مجنون ہے، ایک پاگل ہے جس سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اور تو پاگل پہ حد جاری کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر وہاں پر فرمایا تھا لولا علی لہلکت، اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ امیر المومنین تھے جنہوں نے جگہ جگہ پہ ان کی بھی جا کے مدد کی، اور ہر جگہ پہ یعنی یہ مدد ان کی نہ تھی درما کے، یہ مدد اسلام کی مدد تھی، یہ دین کی مدد تھی، اور امیر المومنین ان عظمتوں کے مالک تھے جنہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ عزیزان محترم، آنکھ میں درد ہوتا ہے امیر المومنین کے۔ امیر المومنین پیغمبر کے پاس ہے، شدت کا درد تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، آئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے اپنے زانوں سے امیر المومنین کے سر کو رکھا، اپنی لابدین بھی لگائی، نبیوں کے سلطان نے دست دعا بھی بلند کیے، دست دعا بلند کیے۔
تجھے واسطہ دیتا ہوں علی ابن ابی طالب کا، میرے علی کو شفاعت عطا کر دے۔ سائل کہتا ہے میں نے دیکھا اور میں نے سنا، سننے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ علی کے لیے شفاع، علی کے واسطے اور علی کے وسیلے سے۔ فرمایا اے شخص، میں نے پورے عالم میں نگاہ دوڑائی، مجھے علی کے علاوہ بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ عادیت میں کوئی اور وسیلہ نظر نہ آیا جس وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے علی کے لیے شفاع کی دعا مانگی۔ علی سے کوئی بڑھ کر کامل نظر نہ آیا، علی سے کوئی بڑھ کر اکمل نظر نہ آیا۔ علی کی تو عظمت ہے۔ آئے پیغمبر عظیم الشان اسلام بیت جناب سیدہ میں تشریف رکھی، حسنین آئے، سیدہ آئیں، پیغمبر نے فرمایا آج مجھ سے کہو جنت کے کس میوے کو کھانے کا تمہارا دل چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ شہزادی بولتی، امیر المومنین بولتے، امام حسن امام حسین آگے بڑھے، کہا نانا آج ہمارا دل ہے کہ ہم جنت کی کھجوریں کھائیں، جنت کی کھجوریں کھائیں۔ پیغمبر نے دست دعا بلند کیے، ابھی دست دعا نیچے نہ آئے تھے، کہا سیدہ سے کہا فاطمہ جاؤ ساتھ والے کمرے میں، ابھی جبرائیل ایک طبق اور ایک تشت میں کھجوریں رکھ کے جا رہا ہے۔ سیدہ گئی کھجوریں لے کر آئی، پیغمبر عظیم الشان اسلام نے کھجور اٹھائی، امام حسین کے دہن مبارک میں رکھی اور دعا مانگی۔ دعا کے جملے یہ تھے، پروردگارا اس کھجور کو میرے حسین کے نصیب فرما اور میرے حسین کے بدن کے لیے یہ کھجور بہترین اور زبردست اور بہترین ثابت ہو اور اس کو شفا عطا کر دی اس کھجور کے ذریعے سے۔ پھر دوسرا دانہ اٹھایا، پھر امام حسن مجتبیٰ کے دہن مبارک میں رکھا، پھر یہی دعا مانگی میرے اللہ میرے حسن کو مبارک کر، میرے حسن کے نصیب فرما۔ تیسرا دانہ اٹھایا، جناب سیدہ کے دہن مبارک میں رکھا، پھر یہی دعا مانگی پروردگارا اس کھجور کو سیدہ کے نصیب فرما اور اس کے بدن کے لیے اس کو برکت قرار دے، شفا قرار دے۔ پھر چوتھا دانہ اٹھایا، امیر المومنین کے دہن مبارک میں رکھا، پھر یہی دعا کی پروردگارا اس کھجور کو علی کے نصیب فرمانا، اس کے وجود کے لیے شفا قرار دینا، اس کے وجود کے لیے برکت قرار دینا۔ پھر پانچواں دانہ اٹھایا، پھر چھٹا دانہ اٹھایا، یہی دعا امیر المومنین کے دہن مبارک میں، ساتواں دانہ امیر المومنین کے دہن مبارک میں، آٹھواں دانہ امیر المومنین کے دہن مبارک میں، نواں دانہ امیر المومنین کے دہن مبارک میں، دسواں دانہ امیر المومنین کے دہن مبارک میں۔ 10ویں پہ سیدہ بولی، کہا بابا حسین کو بھی ایک، حسن کو بھی ایک، مجھے بھی ایک، علی کو تم نے اے بابا 7 دانے کھلائے اور بار بار دعا مانگ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم سے زیادہ علی سے محبت ہے؟ کہا میری پاک بیٹی جب میں نے دانہ اٹھایا تھا اور حسین کے دہن مبارک میں رکھا تھا، اس وقت جو دعا مانگ رہا تھا وہ میں نہیں مانگ رہا تھا، وہ جبرائیل مانگ رہا تھا۔ حسن کی دفعہ بھی جبرائیل نے دعا مانگی، تیری دفعہ بھی جبرائیل نے دعا مانگی۔ کہا اے سیدہ جب میں نے دانہ اٹھایا علی کے دہن مبارک میں رکھا، وہاں جبرائیل دعا نہیں کر رہا تھا، خالق کائنات دعا کر رہا تھا۔ اور مجھے یہ دعا اتنی پسند آئی، کہا اے سیدہ میں دانے علی کے دہن میں رکھ رہا تھا، علی بار بار خدا دعا کر رہا تھا، کہا مجھے اللہ کی آواز اتنی پسند تھی، اور کہا سیدہ اب یہ آواز پروردگار آئی ہے کہ سیدہ سے کہہ دو اگر درمیان میں سیدہ یہ نہ کہتی میں قیامت تک دعا مانگتا رہتا، رسول تو دانے رکھتا رہتا۔ یہ علی ولی کی ذات ہے جس کی عظمتیں، جس کے فضائل جتنے پڑھ لیے جائیں اتنے کم۔ میدان علم میں جائیں تو علی اپنی مثالات، میدان شجاعت میں جائیں علی اپنی مثالات، میدان عبادت میں جائیں علی اپنی مثالات، ہر ایک چیز میں علی اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہاں میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا امیر المومنین کی عدالت کے عنوان سے، جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وقت ختم ہے لیکن 2 جملے ضروری ہیں عدالت امیر المومنین کے اعتبار سے۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں عزیزان محترم کہ جس کی عدالت کے حوالے سے امیر المومنین، روایت مشہور یہی ہے امیر المومنین کے حوالے سے، قتل علی ابن ابی طالب لے شدت عدل، مولا شہید ہوئے ہیں شدت عدالت کی وجہ سے۔ اور علی کی عدالت تک بودی نہ تھی عزیزان محترم، ایک بود میں علی عادل نہ تھے کہ علی اپنی ذات کے حوالے سے عادل ہو، نہ علی باقی لوگوں کے حوالے سے بھی عادل تھے، علی علم کے اعتبار سے بھی عادل تھے، علی اجناس کے اعتبار سے بھی عادل تھے، علی حیوانات کے اعتبار سے بھی عادل تھے، علی مخلوقات خدا کے اعتبار سے بھی عادل تھے۔ ہر ایک شعبہ زندگی میں جہاں کہیں عدل کی
जरूरत थी, अमीर अल-मोमिनीन उस अदालत को कायम करते नजर आए। कूफा में आए, 4 साल 11 माह या 5 साल का पीरियड बनता है, यानी कुछ दिन और मिलाकर। ये अमीर अल-मोमिनीन की ज़ाहिरी खिलाफत का दौर है। और इसमें जब मौला आए मस्जिद कूफा में, मौला खुतबा देते थे सुबह की नमाज के बाद और जोहर और असर की नमाज के बाद खुतबा देते थे अमीर अल-मोमिनीन। फिर उस खुतबे में बाज़ वसीयत होती थी। आए और अमीर अल-मोमिनीन ने अपनी चादर जो मौला की आबाद थी उसे उठाया और अपना पैराहन कूफा के लोगों को दिखाया, और दिखाने के बाद कहा, आए कूफा के लोगों, मदीना में भी अली का ज़ाजरा और असास यही था, और आज मैं तुम्हारा खलीफा बन के यहाँ पहुंचा हूं। अगर अली के जाने के बाद अली के अम्वाल में से तुम्हें मेरे पिराहन और चादर के अलावा कोई और चीज मिले तो समझना अली ने तुम्हारे हक में इंसाफ न किया था। एक चादर और एक पिराहन, और अदालत इतनी है अमीर अल-मोमिनीन की, जब अम्वाल जमा करने के लिए मौला अफराद को भेजते थे, आप आए उस्मान इब्न उनैफ का मुखत जो मौला ने लिखा, और उसमें मौला ने उसको अदालत की दरखास्त की और अदालत की तरफ मौला ने उसको ताकीद की है। इमाम हसन मुज्तबा को आप आए देखें, वहां जो वसीयत आखिरी की जा रही है इमाम हसन मुज्तबा से, वहां नाम लेकर, इमाम हुसैन को नाम लेकर वसीयत की जा रही है, आदल के दामन को नहीं छोड़ना। और आदल ये है जिसका जो हक है, जिसकी चीज का जो मकाम है, उसको उसकी जगह पे रखा जाए। और अदालत इतनी अजीम थी, एक बंदे ने अमीर अल-मोमिनीन पे दावा कर दिया था कि अमीर अल-मोमिनीन ने मेरा ये फला हक देना है, खलीफे दोम का दौर है। उस वक्त उस शख्स को, मुद्दई को अमीर अल-मोमिनीन के साथ पेश किया जाता है, और जब मुद्दई को खलीफे ने बुलाया है तो उसको उसके नाम के साथ बुलाया, और अमीर अल-मोमिनीन को जब बुलाया तो मौला की कुलियत के साथ बुलाया है, अबा हसन कहकर, और नाम के साथ अरब में बुलाना एक किस्म की तौहीन समझी जाती है। जब मौला को मौला के लक़ब और कुनियत के साथ अबा हसन कहकर पुकारा है, यानी कुनियत के साथ बुलाया है, तो अमीर अल-मोमिनीन ने उस खलीफा को देखा और देख कर कहा, आए खलीफा तो कैसे इस मसनद खिलाफत को बैठा है, तूने अदालत को राइज नहीं किया, अदालत को जारी नहीं किया। कहा कैसे? कहा कि अब इस वक्त मैं भी तेरी अदालत में खड़ा हूं, मुद्दई भी तेरी अदालत में खड़ा है, तूने मुद्दई को नाम लेकर पुकारा है, मुझे कुनियत के साथ पुकारा है। अमीर अल-मोमिनीन की जात है। जनाब अकील आए थे मदीना से कूफा के अंदर, और कहा था मेरे ऊपर कितने 1 लाख दिनार का कहा था, 7,000 दिनार, 7,000 दिरहम मेरे ऊपर कर्ज है। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा मैं इतने पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। कहा कि तू खजानों का मालिक बन चुका है। कहा तू क्या समझता है, मैं इन खजानों को तकसीम करने वाला हूं, और मैं अमानतदार हूं इन चीजों का, कि इस अमानत को मैं उन लोगों तक पहुंचा दूं जिनका यह हक है। और जब अमीर अल-मोमिनीन ने बैतुल माल को बांटना शुरू किया था, अगले दिन जो लोग एतराज लेकर मौला के पास आए थे, उनमें से एक बंदे का एतराज ये था, मौला आपने मुझे भी 3 दिरहम दिए हैं और इस शख्स को भी 3 दिरहम दिए हैं, और जिसे 3 दिरहम दिए ये कुछ अर्सा पहले मेरा गुलाम था, मैं इसका आका था। सरकार ने फरमाया गुलाम और आका का कॉन्सेप्ट तेरा इस दुनिया में मौजूद होगा, खालिक की बारगाह में सारे अब्द और अली की निगाह में सारे बराबर हैं, अली किसी का हक जाया नहीं होने दूंगा। और वहां पर अर्ज कर रहा था खिदमत, जब भेजा जाता है अम्वाल को जमा करने के लिए कि जाओ लोगों से ज़कात को लेकर आओ, लोगों से अम्वाल जो चीजें मौजूद हैं अम्वाल वो लेकर आओ। जब जा रहे थे रोक कर कहा कि जा रहे हो, जब भी किसी आबादी के अंदर दाखिल होना, एक आम और एक खास जगह पर ठहर जाना, लोगों के घरों के अंदर दाखिल नहीं होना। लोग कभी कोई किस आलम में होता है, कोई किस आलम में होता है, तुम्हें हक नहीं है बैतुल माल को इकट्ठा करने के लिए तुम लोगों के घरों में घुस जाओ, और फिर लोगों को ऐलान कर लेना, ऐ लोगों तुम्हारे पास अगर अल्लाह का कोई माल मौजूद है, हक़ुल्लाह मौजूद है, वो मिला दो। अगर कोई कहे नहीं है तो उसे कुछ नहीं कहना, किसी को अजियत नहीं करनी, किसी को तकलीफ नहीं देनी, जो कहे उस पर यकीन रखना है, इसको इज़्ज़त नहीं करना। और ये तो था लोगों के एतबार से, किसी को तकलीफ नहीं देनी। फिर फरमाया अगर तुम्हें ज़कात के तौर पर हैवान दिए जाएं, और अगर उन हैवानों में से किसी हैवान के साथ उसका दूध पीने वाला बच्चा हो, तो बच्चे को मां से जुदा नहीं करना। अली की अदालत को देख, अली की अजमत को देख, अली के खुल्क को देख। और फिर फरमाया अगर उन हैवानों में से कोई हैवान जख्मी हो जाए, फरमाया उसे दौड़ाना नहीं है, उसे आराम आराम से चलाना। और फिर फरमाया तीसरी वसीयत जो की, फरमाया कि जब हैवानों को लेकर आ रहे हो तो ऐसी जगह से गुजरना जिस जगह में सब्जा हो, ताकि हैवानों को खाने के एतबार से दिक्कत ना आए, तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए। एक एक चीज की तरफ अमीर अल-मोमिनीन ये तो था। लोगों के एतबार से आप आकर देखें, शख्स है, नौजवान है, अमीर अल-मोमिनीन की बारगाह में आया, अपने गुनाह का एतराफ किया, कहा मौला मुझसे फला मैंने चोरी की, और उसकी चोरी भी साबित हो गई। अमीर अल-मोमिनीन ने उसकी उंगलियों को काटा, हद जारी की है उस पर, जैसे चोर पे हद जारी की जाती है। जब हद जारी की है और इसकी उंगलियां इसके पास थी और ये बाहर निकला है, जब बाहर आया है मस्जिद से, जिस जगह मौला ने हद जारी की थी,
تو ایک شخص کی نگاہ پڑی جو دشمن امیر المومنین تھا، اس کی طرف دیکھ کے کہتے کہا آج موقع ہے ایک اور علی کا دشمن بنانے کا. یہ دوست تھا، اس پہ حد جاری ہوئی ہے، آگے بڑھا، کہا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، کس نے تیری انگلیوں کو کاٹا ہے؟ کوئی غیرت مند شیعہ تھا، کوئی عظمتوں والا شیعہ تھا. جب اس نے پوچھا نا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، کہا امیر المومنین قائد الغر المحجلین وسیع النبی المرسلین. ایسے قصیدہ پڑھنے لگا، کہا یہ سارا کچھ میرے ساتھ میرے آقا میرے مولا شیعوں کے قائد، مومنین کے قائد، نیک پیشانی روشن پیشانی والوں کے قائد مولا امیر المومنین نے میرے اوپر یہ حد جاری کی ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے مجھ کو بچایا ہے اور دنیا میں مجھے اس تھوڑی سی تکلیف دے دی ہے. جب یہ خبر امیر المومنین تک پہنچی ہے، مولا نے اسے واپس بلایا ہے، واپس بلا کر اس کی انگلیوں کو اس کے ہاتھوں کے ساتھ جوڑا اور جوڑ کر اعلان کیا کہ انگلیوں کا کاٹنا عدالت علی تھی، انگلیوں کو جوڑنا فضل علی ہے. عدالت علی تھی، اور عدالت علی سے علی کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. عزیزان محترم، ہم کوشش کریں، امیر المومنین کے ماننے والے ہیں وہ علی کے جس کی پوری زندگی مصائب اور تکالیف میں گزری، زحمتوں میں گزری، لیکن علی نے کبھی کسی کا حق ضائع نہ کیا اور کبھی کسی کا حق ضائع نہ ہونے دیا، کسی کا نہ ہونے دیا. میں نے عرض کیا ہے، لیکن علی کا بڑا اپنا بہت زیادہ حق ضائع ہوا ہے. پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ پڑھا، ماہ مبارک رمضان کے فضائل بیان کیے، عظمتیں بیان کی. بیان کرنے کے بعد پیغمبر چپ ہوئے، امیر المومنین کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول اجازت ہے علی ایک سوال پوچھ لے؟ ہاں علی ضرور پوچھی. امیر المومنین نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا علی اس مہینے کا بہترین عمل خدا کی معصیت سے بچنا، محارم پروردگار سے بچنا ہے. یہ جواب دینے کے بعد نبیوں کے سلطان اونچی آواز میں رونے لگے ہیں. اس رونے کی صدا کو جب امیر المومنین نے سنا ہے، کہا اے اللہ کے رسول کیا علی نے آپ کو ناراض کر دیا؟ مولا میں نے آپ کو ناراض کر دیا کہ میرے سوال نے آپ کو تکلیف دی؟ کہا نہیں ہے علی، تیرے سوال نے تکلیف نہیں دی. اس مہینے میں ایک اور عمل بھی ہے، اگر اس عمل کو کوئی کرے گا خدا اسے بھی عظیم اجر عطا کرے گا. کہا کون سا عمل؟ کہا علی تیرے سر مبارک پہ ضربت کا لگنا یہ مجھ رسول کو رلا رہا ہے، یہ مجھ رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور اگر کوئی تیری مصیبت پہ گریہ کرے گا خدا اسے اجر عظیم عطا کرے گا. عزیزان محترم، پیغمبر کا امیر المومنین پہ گریہ کرنا یہ گریہ یوں نہ تھا کہ امیر المومنین ایک عظیم سعادت پہ فائز ہونے جا رہے تھے، گریہ اس بات پہ زیادہ تھا. پیغمبر اسلام کا ایت العالم الخدا بھی یہی فرما رہے تھے، گریہ اس بات پہ زیادہ تھا کہ امیر المومنین کو کسی کافر اور مسیح نے سر میں ضربت نہ ماری تھی. سر میں ضربت مارنے والے وہی تھے جنہوں نے علی کا حق غصب کیا تھا، جنہوں نے علی کا حق لوٹا تھا. آئی 19 رمضان کی شب حسب معمول امیر المومنین اپنی اولاد میں سے ایک ایک کے گھر میں روزہ افطار کرتے تھے. 19 کی شب امیر المومنین جناب ام کلثوم کے گھر میں تھے. بی بی کہتی ہے میں نے بابا کو بڑا مضطرب پریشان پایا. بی بی کو بابا سے بڑی محبت تھی، بابا کو بیٹی سے بڑی محبت تھی. بی بی فرماتی ہیں روزے کا افطار کا وقت ہوا، میں بابا کے سامنے دودھ نمک اور روٹی لے کر آئی. جب میں 3 چیزیں لے کر آئی ہوں نا تو بابا کی نگاہ پڑی. کہا بیٹا ام کلثوم، کہا جی بابا. کہا بیٹا تمہیں علم نہیں ہے تیرے بابا نے کبھی 3 کھانوں سے افطار نہیں کیا. بیٹا ایک چیز اٹھا لو یہاں سے. میں نے کہا بابا 3 نہیں ہے، ایک تو نمک ہے. کہا میں نے نمک اٹھانا چاہا. کہا نہیں نہیں دودھ اٹھا لو. امیر المومنین نے نمک اور روٹی سے افطار کیا. بی بی فرماتی ہے پوری رات میں نے بابا کو مضطرب پایا. ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی، میں نے بابا کی طرف دیکھا، بابا بیدار ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں وہ وقت آ گیا جس وقت کا اللہ کے رسول نے مجھے علی سے وعدہ کیا تھا. کہا میں بابا کے قریب ہوئی. میں نے کہا بابا پریشان کیوں ہے؟ رو کے کہا ام کلثوم افطار کے بعد علی کی تھوڑی دیر آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں تیرے نانا رسول کو دیکھا، میرے پاس آئے، آ کر علی کا عالم کیا تھا پیغمبر کا. کہا میرے سر سے مٹی اور دھول کو جھاڑا اور میرے محاسن کا بوسہ لے کر کہا اے علی تو جلد میرے پاس آنے والا ہے. علی تیری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، تیری تکلیفیں ختم ہونے
کہ ایک خواب اور بھی دیکھا ہے امیر المومنین نے، اس میں بھی پیغمبر اسلام کو دیکھا۔ صبح کی اذان کا وقت قریب تھا، امیر المومنین گھر سے چلے ہیں امیر المومنین مسجد کوفہ کی طرف آئے ہیں میرے مولا و میرے آقا مسجد کوفہ۔ بڑا پیارا جملہ تھا علامہ ذیشان درجوادی کا، وہ فرما رہے تھے مولا نے مسجد میں قدم رکھا، یہ ملعون ایک چٹائی کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ کہا وہ لوگ غلط پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں، مولا نے کہا تو اٹھ اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کہا نہیں، علی سے بعید تھا۔ مولا نے کہا اے بدبخت، یہ نماز کا وقت ہے، تو سویا ہوا ہے اور اس عالم میں سویا ہے، ایسے شیطان سوتے ہیں، اٹھ اللہ کی عبادت کر۔ میرے مولا آئے ہیں مسجد کوفہ میں، امیر المومنین نے نماز پڑھی، عزاداروں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ادھر آذان کا وقت ہوا، گلدستہ آذان میں امیر المومنین نے آذان کہنا شروع کی۔ عزاداروں ادھر امیر المومنین نے کہا اللہ اکبر، یہ امیر المومنین کی غربت کا آواز و اعلان تھا۔ عزاداروں دو آذان تاریخ میں بڑی مشہور آذانیں ہیں، دونوں آذانوں کو دینے والے علی ہیں، ایک علی دادا ہے، دوسرا علی پوتا ہے۔ ایک آذان امیر المومنین علی نے مسجد کوفہ میں دی، یہ اعلان اور یہ آذان بھی غربت کا اعلان تھا۔ دوسری آذان عاشور کی صبح علی اکبر نے دی۔ عزاداروں ادھر اعلان آذان ہونے کا وقت آیا، امام حسین کا مؤذن ہے، ہر پورا راستہ یہ آذان دیتا آیا ہے۔ اس صبح کو امام حسین نے کہا ہے میرے مؤذن آج آذان میرا علی اکبر دے گا۔ ادھر علی اکبر نے آذان دی، ادھر بیبیاں قرآن پڑھ رہی تھی، آواز آئی زینب کبریٰ کی بیبیوں قرآن کو بند کرو، اور میرے اکبر کی آذان شروع ہو گئی ہے۔ ہاں ان دونوں آذانوں میں فرق اتنا تھا، علی مولا سحری کر کے پانی پی کے آذان دے رہے تھے، علی اکبر 3 دنوں کا پیاسا تھا۔ علی کی آذان علی کی بیٹیوں نے سنی، اہل کوفہ نے سنی، علی اکبر کی آذان علی کی بیٹیوں نے کربلا کے صحرا میں سنی۔ آذان ختم ہوئی، امیر المومنین آئے، 2 رکعت نماز مستحبی کی نیت کی۔ امیر المومنین نے پہلی رکعت پہلا سجدہ مکمل کیا، ادھر دوسرے سجدے میں علی نے اپنے سر اقدس کو رکھا۔ عزاداروں سر اقدس کا رکھنا تھا کہ ایک ملعون نے تلوار نکالی، وہ تلوار کا اٹھنا تھا۔ عزاداروں ہمارے 11 امام شہید ہو چکے ہیں، ان 11 اماموں میں سے ہر امام شہید ہوا۔ ہر امام کی شہادت کے جو سبب بتائے جاتے ہیں، یا تلوار ہے یا زہر ہے، یا تلوار کے ذریعے شہید یا زہر کے ذریعے سے شہید، دونوں سبب ایک جگہ جمع نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، اے حسنین کے بابا، اے زینب کے بابا، اور تیری شہادت میں دونوں سبب جمع ہوئے، تلوار بھی ہے زہر بھی ہے۔ ابن ملجم ملعون کہتا ہے، اور میں نے جس تلوار کو علی کے سر اقدس پہ مارا، اس کو میں نے 1000 درہم کی زہر کے ساتھ پرویا تھا۔ اگر میں مشرق و مغرب کے لوگوں کو دیکھتا، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے، تلوار کا لگنا تھا۔ ادھر جبرائیل سے عرش چھوٹا، آواز آئی تحکمت واللہ ارکان الہدا، لوگوں ارکان ہدایت گر چکے ہیں، قتل ابن ام نبی المصطفیٰ، نبی مصطفیٰ شہید ہو گئے ہیں۔ عزاداروں یہ اعلان تھا، اس اعلان کو کوفہ کے ہر ایک بندے نے سنا، کوفہ کے بچوں نے سنا، کوفہ کی عورتوں نے سنا۔ مجھے انصاف سے بتائیں، جب یہ اعلان کوفہ والوں نے سنا، کیا علی کی بیٹیوں نے نہ سنا ہوگا؟ برادران 10 دنوں کے بعد عید ہے، ماں کا مزار بھی مدینہ تھا، علی کی بیٹیاں آئی تھی، بابا کے پاس رہیں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زینب کلثوم نے یہ اعلان نہ سنا ہوگا، عزاداروں بیویوں نے بھی یہ اعلان سنا۔ میری لاکھ جانے قربان ہے مولا تیری غربت پر۔ اس ملعون نے تلوار ماری، تلوار مارنے کے بعد یہ ملعون رکا نہیں ہے، اس نے فرار کیا، بھاگا۔ عزاداروں یہ بھاگا، وجہ معلوم ہے کیا کیوں بھاگا؟ علماء نے لکھا ہے یہ بھاگا اسی لیے تھا، اس کو پتا تھا جسے مارا ہے اس کے بیٹے بھی موجود ہیں، اس کے اصحاب بھی موجود ہیں۔
مارنے کے بعد ٹھہرا نہیں، میں کہوں گا مولا تیرے قاتل نے تجھ پہ ظلم ضرور کیا، ظلم کرنے کے بعد ٹھہرا نہیں ہے، اور میری لاکھ جانے قربان ہو اور تیرے حسین کے اوپر، اور جس کا قاتل اس کے سینے پہ بیٹھا تھا اور ضربے چلا رہا تھا، روکنے والا بیٹا نہ تھا، بھائی نہ تھا، روکنے والی دو شخصیتیں تھیں، وہ چند قدموں پہ بہن روک رہی تھی، چند قدموں پہ بیٹی روک رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب روزہ دار ہیں، خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ آپ روزہ دار ہیں، جس کے سینے پہ شکر بیٹھا تھا وہ روزے میں نہ تھا لیکن 3 دنوں کا پیاسا ضرور تھا، اور جس کا قاتل بڑے آرام سے خنجر چلا رہا تھا، اور 4 سال کی بیٹی قریب کھڑے ہو کے راستے دے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی نمار نمار، میرا 3 دنوں کا پیاسا بابا ہے، وہ یہ تو اکبر کی لاش اٹھا کے تھک گیا ہے، اور اس نے اصغر کی لاش اٹھائی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ظالم ٹھہرا نہیں، قاتل ٹھہرا نہیں، پکڑ کر لے کر آئے ہیں۔ عزادارو، پہلا جملہ جو تیرے امام نے اپنی زبان پہ جاری کیا، سر اقدس روایت میں ملتا ہے سر میں زخم گہرا تھا، مغز متلاشی ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، خون سے داڑھی اور ریش مولا کی خضاب ہو چکی تھی۔ سنو گے پہلا جملہ کیا تھا؟ اے امیر المومنین تیری ذات پہ لاکھ جانے قربان۔ جب مولا کا قاتل پکڑ کر لائے ہیں، ایک مرتبہ امیر المومنین نے پورے مجمع کی طرف نگاہ دوڑائی، اپنے قاتل پہ آ کے نگاہ کو روکا، روکنے کے بعد کہا اے ابن ملجم مجھے یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اے ابن ملجم کیا میں تجھے ہدیہ نہ دیتا تھا؟ کیا میں نے تیرے حق میں اچھی امامت نہ کی تھی؟ یہ ملعون چپ بیٹھا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں نیچے کی ہوئی ہیں۔ اسی عالم میں امیر المومنین نے حکم دیا۔ کیا حکم تھا امیر المومنین کا؟ کہا حسن لال، اور یہ پیغام تھا کائنات میں بسنے والے مسلمان اور خصوصاً شیعوں کے لیے، کہا حسن لال جلدی کر آ مسلمانوں کو نماز پڑھا۔ یہ عالم تھا عزیزان محترم، مولا خود بیٹھے، بیٹھ کر میرے مولا نے نماز پڑھی، امام حسن مجتبیٰ نے نماز جماعت کرائی، عزاداروں بیٹوں نے باپا کو اٹھایا، اسی عالم میں لے جانے لگے۔ امیر المومنین کو حسنین نے اٹھایا ہوا ہے، اصحاب ساتھ ہیں، حالت کیا ہے؟ چہرے پہ ماتھے پہ زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، داڑھی خون سے خضاب ہے، ابھی گھر کے قریب ہی پہنچے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کی آنکھ کھلی۔ عزاداروں اگر اس جملے پہ نہ روئے تو پھر کبھی رونا نہ آئے گا۔ امیر المومنین کی آنکھ کھلی، اے میرے غیرت مند امام، اے میرے مظلوم امام، تجھے زینب کی چادر کتنی عزیز ہے میرے مولا۔ آنکھ کھلی، کھولنے کے بعد کہا حسن لا جی میرے مظلوم بابا، کہا حسن میرے اصحاب سے کہہ دو واپس چلے جائیں، مجھے چھوڑ دے گا کیوں بابا؟ کہا حسن لال میرے اس عالم کو دیکھ کر، میری اس حالت کو دیکھ کر میری زینب و کلثوم برداشت نہ کر سکے گی، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی، اور میرے اصحاب کے کانوں تک میری زینب و کلثوم کے رونے کی آواز آئے، اور میں کہوں گا میرے مولا کاش عصر عاشور کو ہوتے۔ علامت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا میرے اللہ حاضرین مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما۔ مہربان مالک خالق واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ذکر توسل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے مالک خالق واسطہ محمد و آل محمد کے ان کے فرامین اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم عزاداران امیر المومنین میں سے شمار فرما۔ میرے اللہ روز معاشر امیر المومنین اور اولاد علی کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ میرے اللہ جو مومنین بیمار ہیں اور جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا مہربان مالک خالق عالم اسلام اور خصوصاً عالم تشیع کی خود محافظت فرما۔ اسلام دشمن طاقتیں خصوصاً امریکہ، اسرائیل، انگلستان، آل سعود، میرے مالک خالق ان تمام کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ واسطہ
واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا کے خادمین میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور آخر میں خصوصی دعا کے لیے کہا گیا، پروردگارا مہربان مالک خالق، جن مومنین نے، جن احباب و جن دوستوں نے اس مجلس سے عزا کا اہتمام کیا، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ ان کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ قائد ملت جعفریہ علامہ سے ساجد علی نقوی اور باقی تمام علماء اسلام جو دین مبین کی خدمت میں مشغول ہے، میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ رابر معظمین کرام کو طول عمر عطا فرما، آقا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔